بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب وہ ہے جو باطنی نطق کا محل ہے اور تمام حیوانات میں انسان ہی اس سے مخصوص ہے، اور وہ مکاشفات اور حق کے ساتھ مکالموں کا منبع ہے۔ اور اس تکلم اور تحدث سے مراد ظاہری باتیں اور حسی کلام نہیں ہے، بلکہ مکالمہ سے مراد اللہ اور اس کے خاص بندوں کے مابین حقیقت سے متعلق مکالمہ ہے، اور وہ حق کی طرف سے ربوبی مقاصد کے لیے وہ علمی افاضات ہیں جو اللہ کے بعض عقلی ملائکہ کے توسط سے اس وقت وارد ہوتے ہیں جب بندہ ایمان و حکمت کے مطالب پر قدسی استعدادی غور و فکر کرتا ہے۔ باطنی نطق یعنی باطنی گفتگو یا باطنی فہم و ادراک اسی ہستی کے لیے ممکن ہے جسے عقل سے نوازا گیا ہو۔ انسان حیوانات سے اسی بات میں ممتاز ہے کہ اسے قلب نام کی ایک شے عطا ہوئی ہے جو اس باطنی نطق کا محل ہے۔ اس باطنی نطق کا ایک اظہار انسان کا خود اپنے آپ سے گفتگو کرنا بھی ہے۔ اب چونکہ اپنے آپ سے گفتگو کرنا اسی وقت ممکن ہے جب اپنی ذات کا شعور حاصل ہو، تو یوں یہ قلب انسانی ذات کا محل بھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ باطنی قلب دراصل شعور ذات ہی کے ذریعے بنتا ہے، جس کا اظہار انسان میں، میرا اور مجھے جیسے الفاظ سے کرتا رہتا ہے۔ دراصل یہ قلب اسی وقت نفس میں بننا شروع ہو جاتا ہے جب انسان بچپن میں ان الفاظ کی ادائیگی شروع کرتا ہے۔ انسان کے نفس میں موجود تمام ادراکی صورتیں اس کی ذات ہی کے گرد گھومتی ہیں، کیونکہ انسان کا ہر ادراک اور ہر فعل اس کی ذات کی طرف ہی راجع ہوتا ہے۔ تو جس طرح مرجع خلائق ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ جسمانی عالم کا مرکز ہے، اسی طرح انسان کے باطنی نفس میں اس کی ذات کے حامل اس قلب کی مرکزی حیثیت بھی کعبہ کی سی ہے۔ پھر ہمارے رسول نے تو قلب مومن کو عرش رحمان قرار دے کر اسے مقدس ترین رتبہ عطا کر دیا ہے۔ چونکہ نفس اور قلب مکان و جہات سے ماورا ہیں، اس لیے ان کی شکل بنا کر انہیں مکانی حیثیت دینا ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن نفس میں قلب کی مرکزی حیثیت واضح کرنے کے لیے اس کا ایک اجمالی اظہار سامنے کی شکل سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی مرکزی قلب کی وجہ ہی سے انسان کے شعوری نفس یعنی ذہن میں بھی شعور ذات کے اثرات ابھرتے رہتے ہیں، اور اسے ہر وقت اپنے موجود ہونے کا شعور رہتا ہے۔ باطنی نطق عقل اور ذات کا محل ہونے کی وجہ سے قلب ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان اپنے نفس میں موجود خیالات پر قابو پاتا ہے اور انہیں اپنی پسند کے مقصد حیات کے تحت مربوط کرتا ہے۔ یوں قلب ہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی زندگی کا مقصد حیات یا نصب العین تشکیل دیتا ہے، اور اسی کے تحت مختلف اعمال و افعال کے ارادے اور محرکات بھی یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی قلب انسانی بدن کو خون کی ترسیل میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح یہ باطنی قلب بھی پورے نفس میں محرکات و ارادات کی ترسیل میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے انسانی نفس کی صحت میں اس کا کردار اتنا ہی اہم ہے جتنا انسانی بدن کی صحت میں جسمانی قلب کا کردار۔ اور جس طرح جسمانی قلب کی کوئی بیماری انسانی بدن کی کمزوری اور ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے، اسی طرح باطنی قلب کی کوئی بیماری بھی انسانی نفس کی کمزوری اور نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح جسمانی قلب کی گزرگاہوں میں آلائشوں کے جم جانے سے وہ کمزور اور بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طرح شیطانی وسوسوں اور وہمی مغالطوں کی آلائشوں کی وجہ سے باطنی قلب بھی کمزور اور بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس لیے قلب کو ان آلائشوں اور وسوسوں سے پاک صاف رکھنا ازحد ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس باطنی مقام ہے جہاں سے انسان کو روحانی مکاشفات اور حقیقی عالم کے اعلیٰ مراتب سے مکالمات کا موقع میسر آ سکتا ہے، اور مکاشفات اور مکالمات کا یہی عالی و اشرف امکان ایک اعلیٰ و اشرف صفائی کا تقاضا کرتا ہے
جیسے کسی محترم مہمان کی آمد کی امید ہو تو انسان اپنے گھر کو خوب اچھی طرح سے صاف رکھتا ہے، یعنی جس طرح کعبۃ اللہ کو عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح باطنی قلب کو بھی عقلی، علمی و فکری عروق سے ہر وقت غسل دینے کی ضرورت ہے۔ گویا انسان کا جسم بھلے پاک ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کا یہ مقدس باطنی مقام ہر وقت ہر قسم کی نجاست سے پاک رہنا چاہیے، اور جس طرح کعبہ میں ہر قسم کے کافر کا داخلہ ممنوع ہے، اسی طرح اس باطنی قلب میں بھی ہر طرح کی کافرانہ بات اور کافرانہ خیال کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے۔ یوں قلب کو پاک صاف رکھ کر انسان ایمان اور معرفت کے کلی حقائق پر جب غور و فکر کرتا ہے تو اس میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق کی طرف سے مکاشفات اور علمی حقائق کے فیض کو حاصل کر سکے۔ کلی حقائق پر یہ غور و فکر کرنا ہی وہ فعل ہے جو انسان کا انسان کی حیثیت سے بالذات فعل ہے، کیونکہ اسی فعل کا حامل قلب خصوصیت کے ساتھ صرف انسان کو عطا ہوا ہے، اور جہاں تک انسان کے دیگر افعال کا تعلق ہے، یعنی حسی ادراک کرنا اور حرکات و سکنات کرنا، تو یہ انسان کی حیثیت سے بالذات افعال نہیں ہیں، بلکہ محض بالعرض افعال ہیں جو انسان حیوان ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے، کیونکہ ان افعال میں حیوانات بھی اس کے شراکت دار ہیں۔